بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث سنن ابی داؤد سے، اس کا نمبر ہے 4031۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص غیر مسلم لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی قوم جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو یا وہ کسی مذہب کو فالو نہ کرتے ہوں، غیر مسلم ہیں، تو ان کی مشابہت اختیار کرنا یعنی ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، ان جیسے ایکشن کرنا، جیسے کام وہ کرتے ہیں ایسے ہی کرنا شروع کر دینا، جیسا لباس وہ پہنتے ہیں ایسا لباس پہننے کی کوشش کرنا، جیسے ان کے سٹائل ہیں اس طرح کے سٹائل بنانے کی کوشش کرنا، اپنے ہیئر سٹائل ہوں، داڑھی کے سٹائل ہوں، یا جسم پر جو بھی سٹائل ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھ جو ہیں وہ کڑا پہنتے ہیں تو مسلمان بھی پہننا شروع کر دیں، تو یہ ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی۔ اور جتنے بھی ان کے کام ہیں، اسی طرح خوشی میں جو ان کے کام ہوتے ہیں، شادیوں میں، یا غم جب ان کو پہنچتا ہے، فوتگی ہوتی ہے تو ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کو اپنا لینا، جتنے بھی کام ہیں، لباس ہو اس میں بھی، یا عادات ہوں اس میں بھی دیکھنا ہے، جو رسومات ہیں اس میں بھی دیکھنا ہے۔ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ غیر مسلم کی مشابہت نہیں اختیار کرے گا۔ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، انسان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اور قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، کہ یہود و نصارہ کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، ان کی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان غیر مسلم قوم کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اور پھر وہ دین میں بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ منافقت کرتا ہے، دین میں مداہنت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے ہی رہو، ان جیسا ہی بننے کی کوشش کرو، اور پھر کرتا کس لیے؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، کہ تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مقصد حل ہو جائے، مجھے فائدہ مل جائے، تو وہ اسلام کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور ان جیسا بن کر اپنے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مسلمان غیروں کی، غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے فالوور بنے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ لباس میں دیکھ لیں، عادات میں دیکھ لیں، رہن سہن میں دیکھ لیں، ہم نے اپنا جو اسلامی کلچر ہے اس کو بھلا دیا ہے، اور یہ اس طرح سے ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ حرام ہے، درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وعید ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم غیر مسلم لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اگر وہ فاسق فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی ڈگر پر چل کے وہی کام کرنا شروع کر دو، تو پھر قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔